میرے حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد کے بارے فرمایا جب بندے کی اولاد ہو جاتی ہے تو دو خصلتیں آ جاتی ہیں، اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے، اولاد بزدل بھی کر دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بڑا دلیر ہوتا ہے، ہر میدان میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اولاد کے بعد تھوڑا سوچنے لگتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد تھوڑی سی بخل بھی پیدا کر دیتی ہے، اولاد تھوڑی سی بزدلی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا دلیر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر لے۔ تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں، اپنے شب و روز میں اتریں، اپنے کاروبار میں اتریں، اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور میرے حضور کا نمایاں وصف صادق اور امین ہے، جس کو کافر بھی مانتے تھے۔ جب آقا کریم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ جو اتنا سچا، جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں، جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں، ہم اس کے غلام اور اس کے امتی ہوں۔ یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے، ایشیائی ملک ہے، اور وہاں بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہے، نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجبوریاں نہیں؟ لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے استاد نے اسکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ہم کیوں بولے؟ ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں، تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی، اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ہے ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کی ہوئے۔ او میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے، وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے۔ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے۔ آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو، رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر، اور تم ایک انوار کے ماحول میں جینا سیکھ لو گے۔ میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین، میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات، میرے حضور کے دیے ہوئے انداز زندگی، وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ ستھری طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں، ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمو لو، غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے رویوں سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے، تو غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے، تمہاری بولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو، نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلام رسول ہوں، باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو۔ آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم نور کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی اطاعت میں گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جئیں گے اور انہی کے لیے مریں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام یخصف نعلہ، اپنے جوتے کو پیوند خود لگا لیتے تھے، وَيَخِيطُ صَوْبَهُ،
اور اپنے لباس میں کوئی پھٹن ہوتی تو اس کو خود سی لیتے تھے اور اپنی ضرورت کے کام اپنے کام خود کر لیتے تھے. وہ یحل بشاتا ہو، اپنی بکری کو خود دھو لیتے تھے اور اس کو خود باندھ دیتے تھے اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیتے تھے، اور گھر کی خواتین کے ساتھ کام کاج میں بھی ان کی معاونت کروایا کرتے تھے. جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردانہ شان کے ساتھ وہ کام کرتے اور ازواج کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے. ام المومنین فرماتی ہیں گھر ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کاج میں حضور ہماری مدد فرماتے، اور جو ہی اذان ہوتی تو حضور جلدی سے مسجد میں تشریف لے جاتے. تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. نجی زندگی دیکھیں، گھریلو زندگی دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا سلوک دیکھیں، حضور کا رویہ دیکھیں. حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی. 9 ازواج میں سے ایک کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی. یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن عملاً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن حضور جب وصال کرتے ہیں تو 9 ازواج ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حضور پر کوئی شکایت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تھے تو خواتین کے مزاج کے مطابق ان کی دلجوئی کے لیے حضور گفتگو فرماتے، اور جب باہر جاتے تو جو صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کے حضور کا انتظار کر رہے ہوتے تو ان کے سامنے علمی منہ شگافیاں اور علمی باتیں ان کے سامنے رکھتے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے. اور مسجد سے باہر نکلتے تو آگے بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھ جاتے اور بچوں کو کہتے کہ یوں قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور دوڑ کے آ کے میرے سینے لگو، جو سب سے پہلے لگے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا. تو بچے دوڑ کے آ کے حضور سے لپٹتے، کوئی سینے سے لپٹ جاتا، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا، اور آقا کریم ان سے شفقت فرماتے. تو بچوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا رویہ یہ خوبصورت. بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے. تو یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظام ہے. یا کلو مع خادم، حضور نوکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا جوتا بھی لے لیتے تھے. یہ حضور کا خوبصورت رویہ. تو یہ تھا حضور کی سیرت کا وہ جمال اور حضور کی سیرت کا وہ رنگ. آپ اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیں، پہلے ان کو پیش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کا جوتا لیں. مومن کے جوتے میں شفا رکھی گئی ہے. تو یہ مسئلہ اوروں کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جوتے میں شفا ہے، مرید صاحب کے جوتے میں بھی شفا ہے. جب مومن ہے، جب کلمہ حضور کا وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے جوتے میں بھی شفا ہے. چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ غریب ہے، لیکن اس کے جوتے میں بھی شفا رکھی گئی ہے. تو جب سور المومن، مومن کے جوتے میں شفا ہے تو وہ مومن جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ایمان پایا جائے گا، اس کے جوتے کے اندر شفا ہوگی. تو حضور نے 71 آدمیوں کا جوتا لیا، کونین کا سردار ہو کے، اللہ اکبر، عرشوں کا راہی ہو کے، نبیوں کا سردار ہو کے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو کے 71 آدمیوں کا جوتا لے رہے ہیں. تو یہ حضور کی سیرت کے رنگ ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ، حضور کا طرز زندگی ہم اختیار کریں. تو اپنے کام خود کرتے تھے. اور جب حضور کسی مجلس میں ہوتے تو مختلف لوگ مختلف کاموں میں ہوتے تو حضور الگ نہ بیٹھے رہتے، حضور بھی کسی کام میں شامل ہوتے. ایک سفر پہ جب پڑاؤ ہوا تو کوئی جانور ذبح کرنے لگا اور کوئی چولہا سیدھا کرنے لگا اور کوئی اور کام کرنے لگا، تو حضور بھی ایک سمت چل دیے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. تو عرض کی حضور ہم کس لیے، ہم نوکر ہیں آپ کے. تو حضور نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں. نبیوں کے امام ہو کر کے حضور نے بتایا کہ ہم اپنے کام خود کریں. عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں. لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو، زہرناک ہی ہو، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے. آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو،
اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا. آپ کا نفس روکے گا. آپ کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں. نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، یہ تمہاری زندگی کا اسلوب. مجھے بتائیے اہل مکہ نے، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا؟ اوجریاں ڈالیں، کانٹے پھینکے، راہوں میں گڑھے کھودے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھی. حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ المنورہ. اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقہ پہ سوار ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں سارے رشتہ دار حضور کے، برادری کے لوگ. انہیں پتا تھا کہ آج ہمارا آخری دن آ گیا ہے، اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے گا. اب حضور تشریف لائے، سب کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے. اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے. تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم سارے آزاد ہو. اور حضور نے سب کو معاف کر دیا. معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے. دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاؤ اور ان کا بوجھ ہلکا کرو. یہ مزاج پیدا کرو. یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو. جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، زیادہ بچوں کا بوجھ ہے اور ذرائع آمدن تھوڑے ہیں، تو آپ کثیر العیال لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے. 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے. تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا. اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگی آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو. عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں. دوسرا مقصد، جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں. تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں، میں ان کی مدد کروں گا. اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا. وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے، بلکہ اخراجات ہوتے ہیں، میں ان کاموں میں لگوں گا. مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور دیگر ایسے کام ہیں. میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں. تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے. تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے. آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ
فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ہم بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو۔ دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا۔ دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسیں گی۔ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے۔ یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑا اذان دے رہا ہے۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے۔ لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور موسم حج کا ہے، ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو کہا لوگو آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے، بلکہ درمیانہ قد۔ لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھری ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں, تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے. طلع البدر علینا, وہ دیکھو چاند چڑھ گیا. مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے, جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر, جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر, سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں, دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی, اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر, سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں, دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی, اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا. خوشی ہے آمنہ کے لال کے. عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے. حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن, اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں, میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے, ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع, حضور آ جاؤ نا, آ جاؤ, ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں, کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے, ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں, مہمان آئے سنبھال لیں گے, رک جاؤ نا ہمارے گھر. اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں. حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے, فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ, اس کی راہیں چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. کہتے لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے. اللہ اکبر, پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی, پہنچے آپ دریا سرکار یارا. یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں, محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے. لیکن حضور فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامور, راہیں چھوڑ دو, اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے, یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے, چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ. اللہ اکبر. جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے, یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا, اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا. انہوں نے جو لفظ کہے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے, ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی, اور لفظ کیا کہے, ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن. حضور ادھر تو رک جاؤ, یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں, یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو. پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی, نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی, کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے, اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی, جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی. اٹھایا گیا, پھر بیٹھ گئی. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. دوڑے آئے, سامان اتارنے لگے, کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ, اب تو میرے وقت جاگ پڑے. پھر ان کی کیفیت کیا تھی, امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا. امروز امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا, جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ, آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ, آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکہت گل, باد صبا تیری مہربانی.
کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں، تیرے وقت کہ تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا، آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. لوگو جبریل کو دیکھو، آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے، کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے. جہاں تک حضور کی کمایا نام بھج مسیح تی وڑیا نا تسبا مجھے سید سلیم گیلانی کا ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے اس عنوان سے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تو زندگی کو زندگی کا رخ ملا، زندگی کو زندگی کا نور ملا، حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا. اور اگر یہ در نہ ملتا، یہ چوکھٹ نہ ملتی، یہ دہلیز نہ ملتی، تو آج انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا، اور آج انسان کہاں اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر اور رسوائیوں کے اندر اور جو ہے وہ اتھا گہرائیوں کے اندر کس قدر ڈوب چکا ہوتا. زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن کائنات نے اسی دہلیز سے پایا ہے، اسی چوکھٹ سے پایا ہے. اس لیے ہمارے خون میں وفا ہے، تو وفادار کی سرشت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولا کرتا، اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا. تو صاحب یہ احسان مندی اور اس کرم نوازیوں اور ان رحمتوں کے جذبات ہیں کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر کے اپنی عقیدتیں ان کے حضور پیش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی عقیدت مندی کا یہ رنگ صرف آج کے دن کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری زندگی حضور کے نام لگا دو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اپنی گلیوں پہ، اپنے بازاروں میں اور اپنے کوچوں میں جھنڈیاں لگا دینے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا. دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیے. اور صرف اپنے بنیروں پر چراغاں کرنے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں کیجئے. اندر بھی روشنی ہو، باہر بھی روشنی ہو. یہ جھنڈے علامت ہے اظہار کے، یہ کمکمے علامت ہے اظہار کے، یہ جلوس علامت ہے اظہار کے، اور یہ اپنی بےتابیوں کا اظہار ہے، یہ اپنی بے چینیوں کا اظہار ہے. اور ہر دور کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار اپنے محسنوں کے ساتھ دنیا کرتی چلی آئی ہے. یہ کوئی الگ کہانی نہیں ہے. مدینے کے لوگوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا، تو اس دور کے مطابق جس طرح انہوں نے عقیدتوں کے رنگ پیش کیے تھے وہ تاریخ کے اوراق سے مٹے نہیں ہیں. میلاد کی مجلس میں آنے والوں، ان کی راہوں میں پلکیں بچھانے والوں، راہوں کو صاف کرنے والوں، راستوں میں جھاڑو دینے والوں، حضور کی راہوں میں بچھنے والوں، حضور کی راہوں میں قربان ہونے والوں، حضور کے ان لفظوں کی باس گشت سنو. واللہ انا احبکنا، جو طلع البدر علینا کے گیت گاتی بچیاں ہاتھوں میں دفے لیے حضور کی راہوں میں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، تو میرے حضور کہتے ہیں واللہ احبکنا، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. آج ہم بھی یہی آرزو لیے کشکول پھیلائے کھڑے ہیں اور آقا سے یہی عرض گزار ہیں، اے رحمت عالم، اے سرور عالم، اے سرور دو سرا، ہمیں اپنی محبتوں سے نوازیے، ہمیں اپنی کرم نوازیوں سے نوازیے، ہمیں اپنی رحمتوں سے کبھی بھی محروم نہ کیجیے. ہم آپ کی چوکھٹ کے سوالی، آپ کی دہلیز کے نوکر اور آپ کے در کے گداگر اور آپ کی چوکھٹ کے غلام آپ کی بارگاہ کے اندر سوالی بن کے کھڑے ہیں. ہم جھولیاں لے کے آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہیں. اور آج 12 ربیع الاول کے دن میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ
یہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور میں تصور میں ان پہاڑوں کے پیچھے سسکتی بیٹیوں کی چیخیں سن رہا ہوں، ان یتیم بچیوں کی آہیں سن رہا ہوں جن کے باپوں کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا، اور میں ان یتیم بچوں اور بچیوں کی آہیں اور سسکیاں سن رہا ہوں، اور رحمت عالم سرور کائنات کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی معیت کے ساتھ استغاثہ پیش کرنے آیا ہوں کہ اے رحمت عالم، اے سرور عالم، ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا جائے۔ اللہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اور آج کی اس گزری ہوئی شب رحمت اور موجود جو ہے وہ یوم نور کی برکت سے تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی درد سے بھری ہوئی آمین کے ساتھ دعا ہے، اے اللہ کشمیر میں آزادی کا سویرا طلوع کر دے، اے اللہ انہیں آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ آج 100 دن سے زیادہ وہ کرفیو کے سخت پہرے کے اندر اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہیں، تکلیف اور اذیت کا کون سا اور نام لیا جائے جو انہوں نے سہا نہیں ہے، اور آج وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بھائی، وہ بوڑھی مائیں اور وہ جیلوں کے اندر ظلم اور جبر سہتے ہوئے لوگ ان پہاڑوں کے پار آج ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی راہ تک کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کے سپوت ہماری مدد کو پہنچیں گے، کوئی محمد بن قاسم ہماری آبرو بچانے کے لیے آئے گا، لیکن اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسی عسکری قوت، ہمیں ایسی سیاسی طاقت، ایسا معاشی جمال اور ایسا ایمانی جذبہ سب سے بڑھ کر اور حوصلہ دے کہ اے اللہ ہم بدر کے ان مجاہدوں کے حقیقی جانشین بن جائیں، اور تیرے محبوب کی سسکتی ہوئی امت کو صرف کشمیر میں ہی نہیں جہاں جہاں بھی ظلم سہ رہی ہے، آج میلاد کے اس یوم رحمت کے صدقے اور ان لوگوں کی دردناک آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پوری امت کو عروج اور باغپن عطا کر دے اور مظلوموں کی مدد فرما۔ سچا حجرا کھڑیا باغ بہاراں